بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 32۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں خوب ساری عبادت کرنے کی توفیق دے اور سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ رکھے، اور ایسی عبادت کر سکیں جو اللہ تعالی مقبول فرمائے، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو صحت سلامتی دے، بس یہی دعا ہے، اور اس وبا سے ہم سب نکلیں، بلکہ پوری دنیا کو اس وبا سے نجات ملے۔ اب ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم چاروں ایک سے ہو گئے، ہمارے ماضی گو کے مختلف تھے، مگر حالات کے پیدا کردہ محرومیاں ہرگز مختلف نہ تھیں۔ حال میں ہمیں ایک ہی مقام پر کھڑے تھے، اور ہم چاروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساسات موجود تھے۔ رجب ان دنوں اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں ہم رہتے تھے۔ چند روز بعد انہیں لاہور چلے جانا تھا اور فیاض بھائی کو کوئٹہ، لیکن اصل دقت یہ بھی کہ میں اور فیضان یہاں تنہا کس طرح رہیں گے۔ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں سمینہ سب کچھ بیان کر رہی تھی، اور ماوا بے حد انہماک سے سن رہی تھی کہ بیڈ روم سے ماوا کے سیل فون کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان دونوں پر پھیلی ہوئی کیفیت کا شیشہ چٹک گیا۔ فون سنو ماوا، سمینہ نے مسلسل بجتی بپ کی آواز سے اکتا کر گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ماوا کے چہرے پر بیزاری تھی اور اسے بے وقت فون بجنے کا سخت ملال تھا۔ بجنے دے ممی، جو بھی ہوگا دوبارہ کر لے گا، آپ اپنی بات مکمل کریں، اس نے اکتا کر کہا۔ اس کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے، سمینہ نے زور دے کر کہا۔ ماوا نے چڑ سر پیچھے کی طرف گرایا اور میز پر دونوں ہتھیلیوں کا بوجھ ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت شیزا فون کرتی ہے، اب 30 منٹ تو اس سے بات کرنا پڑے گی۔ بیزاری کے ساتھ بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ چند لمحے بعد اس کی دھیمی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کا اندازہ درست تھا، دوسری طرف شیزا ہی تھی۔ سمینہ نے سر کرسی کے پشت سے لگا دی اور گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جس کے باہر ابر آلود رات بہہ رہی تھی۔ بارش کی باریک پھوار شیشہ بھگو رہی تھی۔ سمینہ کو خیال آیا اس بارش سے ان کا کوئی گہرا تعلق تھا کہ ان کی زندگی کے ہر اہم موقع پر بارش ضرور برسی تھی، کبھی ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تو کبھی غم پر آنسو بہانے کے لیے۔ ماں نے کئی سال پہلے کی وہ شام یاد آ گئی جب آسمان کو بوجھل بادلوں نے سنوار رکھا تھا، اور وقفے وقفے سے برسنے والی بارش نے کچی مٹی کی سوندھی خوشبو کو ساون کی ہوا کا سنگی ساتھی بنا دیا تھا۔ سمینہ نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی بند پلکوں کے پیچھے ٹی وی اسکرین پر چل رہے کسی سین کی طرح ایک منظر روشن ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ، کمرے کے کونے میں بچھی چارپائی کے قریب رکھی تپائی پہ ابا کی دوائیوں کی چھوٹی بڑی شیشیاں، جنہیں کسی خیال کے تحت اب تک وہاں سے اٹھانے کی ہمت نہ کی گئی تھی۔ دروازے سے جھانکتا نیم تاریک نام اجالا، کچے فرش پر بچھی چٹائی اور چٹائی پہ دسترخوان کے گرد بیٹھے 4 نفوس۔ فیاض بھائی کا چہرہ فکر مندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کوئٹہ میں ان کے پاس رہائش کا مناسب بندوبست بھی نہیں تھا، نہ ہی ان کے وسائل اتنے تھے کہ سمینہ اور فیضان کو اپنے ساتھ لے جا کر رکھ سکتے۔ او بھائی میرے، اس میں اتنی فکر مندی کی کون سی بات ہے؟ تم نے اطمینان سے کوئٹہ پہنچو۔ لاہور سے الکوٹ کے اس گاؤں سے کوئٹہ کے مقابلے میں تو کہیں نزدیک ہے۔ میں ہر ہفتے ان دونوں کی خبر گیری کے لیے آتا رہوں گا۔ رجب نے مونگ کی پتلی دال میں نوالا ڈبو کر کھاتے ہوئے فیاض بھائی سے کہا۔ نہیں، یہ قابل عمل حل نہیں ہے، میں ان دونوں کو یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ فیاض بھائی نے سابقہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لاہور لے جاتا ہوں۔ جب تم کوئٹہ میں رہائش کا بندوبست کر لو تو ان دونوں کو وہاں بلوا لینا۔ رجب نے ایک اور حل بتایا تھا۔ تم تو خود ہسپتال میں رہتے ہو، کچھ چھوٹا موٹا کرائے کا مکان دیکھ لوں گا۔ رجب نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ فیاض بھائی کو یہ بات قابل عمل لگی تھی، لیکن اسی وقت نظر سمینہ پر پڑ گئی اور مخمسے میں پڑ گئے تھے۔ نہیں یار، یہ بھی قابل عمل نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ سمینہ اور فیضان خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ فیضان گڑ سے روٹی کھا رہا تھا، جبکہ سمینہ سر جھکائے مونگ کے شوربے میں روتا اذان تھی۔ اس دن دال بے دہانی میں کچھ زیادہ ہی پتلی بن گئی تھی۔ کیوں؟ رجب نے سر اٹھا کر ابرو چکا کر پوچھا تھا۔ مجھ پر اعتبار نہیں؟ رجب کا سوال فیاض بھائی سٹ پٹائے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ پھر؟ رجب نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ تم نے دنیا کی زبان دیکھی ہے؟ فیاض نے بھی گھما پھرا کر بات کی۔ تم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے جو اس کے زبان کے لیے فکر مند ہو؟ رجب نے پوچھا تھا۔ دنیا کے ساتھ نہیں، دنیا میں تو رہنا ہے، زبان کی فکر کرنا پڑتی ہے، فیاض بھائی نے تحمل سے کہا۔ اچھا، رجب نے تھوڑی کھجاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر تم رو کرو فیاض، اپنی بہن کا نکاح مجھ سے پڑھوا دو۔
یہ اس مسئلے کا سب سے بہترین اور لاجیکل حل ہے، رجب نے اچانک کہا تھا۔ ان تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ رجب کے چہرے پہ بے انتہا سنجیدگی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے یہ بات اپنے نہیں کسی اور فرد کے بارے میں کہی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو رجب؟ وہی جو تم نے سنا کہ اپنے بھائی بہن کا نکاح مجھ سے پڑھوا دو۔ اس کے بعد تو تمہیں سمینا کو میرے ساتھ بھجوانے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ دنیا کی زبان کی فکر بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن او بھائی، لیکن چھوڑو، میں جانتا ہوں تمہیں زیادہ پریشانی سمینا کو تنہا چھوڑنے کی طرف سے لاحق ہے، اس لیے میں خود کو پیش کر رہا ہوں۔ کوئی بڑا بزرگ ہوتا میرا تو میری طرف سے وہی بات کرتا ہے، لیکن اب میں ہی ہوں تو مجھے خود ہی بات کرنا پڑے گی۔ زندگی کے جتنے سال میں نے تم لوگوں کے سامنے گزارے ہیں میری چال چلن کی صنعت کے طور پر کافی ہوں گے۔ ہاں، ابھی میں بے سر و سامانے کی حالت میں ہوں، لیکن میرے اندر محنت کرنے کا حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کی لگن۔ میری سنگت میں سمینا کے چند سال مشکل ضرور ہوں گے، لیکن میرا وعدہ ہے جلدی میں اس کے لیے ایک گھر بنا کر دوں گا، اس کا مستقبل بے حد محفوظ ہوگا۔ امید ہے فیاض تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فیاض بھائی خوشی سے چہکے تھے۔ میرا بہترین دوست میرا بہنوئی بن رہا ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں فیضی؟ انہوں نے فیضان سے پوچھا۔ وہ زور سے سر اسپات میں ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اس بات پر تو منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ رجب نے دسترخوان سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا، اور اتنی دیر سے ہکا بکا بیٹھی سمینا گویا جاگ اٹھی تھی۔ لیکن مجھے اعتراض ہے، جو کہ یہ ایسا دور نہیں تھا کہ لڑکیاں اتنی آزادانہ اپنی شادی کے متعلق بات کریں، لیکن جس طرح کی صورتحال انہیں لاحق تھی اس میں زبان پھسل جانا کوئی ایسا غیر معمولی بھی نہیں تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں زبردستی کسی پہ مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، آپ کو نہیں کہ آپ خود کو میرے لیے پیش کریں۔ سمینا نے سر جھکا کے قطعیت سے لیکن ناراضی بھرے لہجے میں کہا، مجھے اس زبردستی کے لفظ پر سخت اعتراض ہے، لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری تشفی کے لیے میں تمہارے بھائیوں کے سامنے تم سے اظہار محبت کروں؟ رجب نے اتنی بے ساختگی سے کہا تھا کہ سمینا خفت سے لال پڑ گئی۔ فیاض اور فیضان کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ میرا خیال ہے میں تمہارا منہ میٹھا کروانے کے لیے مٹھائی لے آتا ہوں، لیکن یاد رکھنا رجب، میں سالہ ہونے کے ساتھ ساتھ حق کی دوستی بھی نبھا رہا ہوں۔ فیاض بھائی نے ہنستے ہوئے شرارتی انداز سے کہا، اور سمینا کا بس نہ چلا کہ شرم کے مارے کہیں چھپ جائے۔ فیاض بھائی تو خوشی میں بہت ہی بد لحاظ ہو گئے تھے۔ شکریہ میرے دوست، لیکن تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وقت آنے پر اظہار کا بہانہ ہم خود بنا لیں گے۔ فی الحال تم اس گڑ سے منہ میٹھا کرو اور اپنی بہن کا بھی کرواؤ جو دل ہی دل میں غصہ پھونک رہی ہے۔ رجب نے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا دانتوں سے توڑتے ہوئے کہا، اس گڑ کو شگن کی مٹھائی سمجھا جائے، 2 روز بعد قاضی اور گواہ بلوا کے نکاح کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ رجب نے اضافہ کیا۔ سمینا کی آنکھوں میں ساون آ بسا تھا۔ فیاض بھائی نے جلدی سے بڑھ کے انہیں اپنی بازوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس رات آسمان وقفے وقفے سے برستا رہا تھا اور سمینا بار بار روتی رہی تھی۔ انہیں اماں یاد آ رہی تھی، ابا یاد آ رہے تھے، اور خدا معلوم کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ صبح تک ناک سوج کر لال پکوڑا ہو چکی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے دوڑ رہے تھے۔ السلام علیکم، رجب نے قریب سے گزر کے نلکے کی طرف جاتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ سمینا کونے میں بنے چولہے کے پاس لکڑی کی پیڑھی پر بیٹھی روٹی پکا رہی تھی۔ اس شرارت بھرے انداز پر غضبناک ہو کر رجب کو گھورنے لگی۔ آنکھیں تمہاری پہلی بھینس جتنی بڑی ہوں، اوپر سے تو نے انہیں لالو لال کیے بیٹھی ہو۔ ایسے غصہ آنکھوں میں بھر کے مجھے گھورتی ہو تو یقین مانو میرا خوف سے دل کانپنے لگتا ہے۔ رجب نے دستی نلکے کے پاس رک کر اور خوب بازو پھیلا کر انگڑائی لیتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ اس طرح بادلوں کے چھٹنے کے بعد کی تیز چمکیلی دھوپ پڑ رہی تھی اور رجب کا چمکتا ہوا چہرہ سمینا کو زہر لگ رہا تھا۔ اوپر سے جملہ بھی ایسے بول دیا کہ تلوؤں میں لگی سر پر بھجی۔ یاد رہے، ابھی نہیں خوفناک آنکھوں کے ساتھ ساری زندگی بسر کرنا ہے آپ نے۔ میرا مشورہ ہے پھر اپنے فیصلے پر غور کر لیں، سمینا نے جل کر کہا تھا۔ جو فیصلہ جذباتیت میں ہو چکا اب اس پر کیا غور کرنا؟ رجب نے نلکا چلا کر زور زور سے منہ پر پانی کے چپاکے مارتے ہوئے سابقہ انداز میں کہا تھا، اور اگر اپنے جذباتی فیصلے پر پچھتانا بھی پڑا تو مقدر کے لکھا سمجھ کر خاموش رہیں گے۔ زبان دے کر پھر جانے والوں میں سے تو ہم ہیں نہیں۔ اللہ رے قناعت پسندی۔ پتہ نہیں دھواں چولہے سے اٹھا تھا یا سمینا کے دل سے۔ انہوں نے زور زور سے آٹے کے پیڑے کو دونوں ہتھیلی میں اتھل پتھل کر کے توے پر پٹک دیا۔ اسے تو اچھا یہ فیاض بھائی میری شادی سلطان پہلوان سے کروا دیں۔ میرے لیے تو ایک روٹی پکاتے تمہیں مصیبت پڑتی ہے، اس پہلوان کے لیے جب 25 روٹیاں ایک ساتھ پکانا پڑیں گی تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ پکا لوں گی، کم سے کم وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے۔
سمینہ نے دوسری روٹی کا آٹا ہاتھ میں لیا۔ کیا یہ بات وہ پہلوان خواب میں آ کر بتا گیا تھا؟ رجب نے ابرو اچکا کر قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مجھے خط لکھا تھا، سمینہ نے مزے سے کہا۔ رجب نے چند لمحے سمینہ کو بغور دیکھا، گویا جھوٹ اور سچ کے تناسب کا تخمینہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ واضح نہ ہوتا تھا۔ تبھی چھوٹے سے رومال کو زور سے جھاڑ کر لگنے پر پھیلا دیا۔ رومال پر کیسا غصہ؟ سمینہ نے کنکھیوں سے رجب کو دیکھا۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا خط تمہارے جذبوں کی صداقت کا یقین دلا سکتا ہے تو میں بہت پہلے تمہیں خط لکھ چکا ہوتا۔ رجب نے سادگی سے کہتے ہوئے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ کر مہارت کے ساتھ توے پر روٹی پلٹی تھی۔ سمینہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ مطلب؟ انہیں سار اٹھا کر رجب کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ خدا نے تمہیں اس روئے زمین پر میرا مقدر بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی پہلوان کا بچہ تمہیں جتنے مرضی خط لکھ لے، تمہیں مجھ سے چھین کے نہیں لے جا سکتا۔ رجب نے خوبصورتی سے مسکراتی ان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ خوش فہمی۔ سمینہ نے سٹ پٹا کر لیکن بظاہر لاتعلقی سے نظروں کا رخ بدلا اور روٹی سینکنے لگی۔ رجب نے ان کی بات پر بے ساختہ کہہ کر گیا تھا، خوش فہم ہوتا تو آج تم کو بیٹھا اپنے جذبوں کی صداقت کا یقین نہ دلا رہا ہوتا، بلکہ کئی سال پہلے تمہارے بھائی سے تمہیں مانگ چکا ہوتا۔ سمینہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ رجب نے ہنستے ہوئے ان کے سر پر ہتھیلی جما کر سر کو زور سے ہلایا اور چلا گئے۔ سمینہ متعجب سی انہیں جاتا دیکھتی رہی، بند آنکھوں سے دیکھے ہوئے کچھ خواب آنکھ کھلنے پر ذہن سے محو ہو جاتے ہیں لیکن لاشعور میں اپنا عکس چھوڑ جاتے ہیں، جو زندگی میں اکثر مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی خواب تھا۔ سمینہ حیران تھی، پتہ نہیں انہوں نے یہ خواب کب دیکھا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ دیکھا ضرور تھا۔ کیسے دلچسپ بات ہے کہ ان کا یہ انجانا خواب اس طرح اچانک پورا ہو رہا تھا۔ شاید خوش قسمتی اسی کو کہتے ہیں، سمینہ نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ سوچا تھا، اور ان کا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ ممی، ماوا نے آہستگی سے پکارا تھا۔ سمینہ یوں چونکی جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں۔ وہ کئی سال پہلے کا سفر کر کے آئی تھی، تب بھی کچھ نافہم سے تاثرات ان کے چہرے پر ابھر آئے تھے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شیزا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ سمینہ نے اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر کان سے لگا لیا۔ ہلو شیزا۔ ماوا خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا رکی۔ پان شیشے پہ باریک باریک بوندیں دکھائی دیتی تھی اور شیشے کے اس پار گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ دیر تک طوفانی بارش برسنے کے بعد اب باہر گہری خاموشی، معنی خیز خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان خاموش لیکن بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی کبھار بادل بڑے زور سے گرجتے اور بجلی کڑکتی ہے، ہوا البتہ گمسم اور پیڑ پودے ساکن تھے۔ طوفان آ کر گزر چکا تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے ایک اور طوفان کی آمد ہے۔ ماوا کے خیالات کچھ ملگجے سے تھے۔ وہ گو کے چپ چاپ اور ذہن دل پر ایک بوجھ لی ہوتی، لیکن کسی ایک سوچ پر اس کا ذہن ٹکتا ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ بابا کو سوچنے لگتی تو ذہن شہروز کی طرف چلا جاتا، پھر دادا جان کا خیال آتا تو ان خاتون کی بے رحمی ستانے لگتی جن کا نام جنت تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس انہوں نے اس کے بابا کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اسے بار بار چچا ہدایت اللہ اور ان کی بیگم بھی یاد آتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر ممی نے اسے پکار لیا، ماوا۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی بہت مزمحل دکھائی دیتی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ ضرور، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ ماوا کچن کی طرف چلے گی۔ سمینہ آہستگی سے اٹھ کر صوفے پر دراز ہو گئی اور انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کے سفر نے انہیں تھکا دیا تھا۔ ان کے ذہن و دل کو تھوڑا آرام چاہیے تھا۔ پھر انہیں ابھی ماوا کو اور بھی بہت کچھ بتانا تھا، بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا اور اسے قائل کرنا تھا، جو کہ وہ جانتی تھی کہ ہرگز بھی آسان نہ ہوگا، اور خود کو ماوا کے ہر اعتراض کو رفع کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اور یوں میری شادی رجب سے ہوگی کہ میں ان سے عمر میں خاصی چھوٹی تھی، شاید 16 سال یا 16 سال کچھ مہینے میری عمر ہی ہوگی، لیکن تمہارے بابا سے میری بہترین ذہن مانگ گئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور بات میرے لبوں سے ادا ہو جاتی ہے، اور کبھی میرے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ان کی بات کی خبر میرے بنا کہے ہو جاتی۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا، احساسات و ترجیحات کی قدر کرنا، عزت دینا، میرا خیال ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ اسی کو کہتے ہیں۔ وہ لگتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور گزرتے وقت نے ثابت کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ بہرحال میں اور رجب خوش تھے۔ زندگی جیسے یکدم ہی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے جن باتوں پر پہروں پریشان رہتی تھی، اب انہی باتوں کو میں نے چٹکیوں میں اڑانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا
جب تک رجب میرے ساتھ ہیں کوئی پریشانی دیر تک میرے پاس ٹک ہی نہیں سکتی۔ رجب کو ملازمت مل گئی تو ہم نے اپنے گھر کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ ہمیں ایک گھر بنانا تھا، مضبوط بنیادوں والا، جس میں ہماری اولاد محفوظ رہ سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ فیضان ہمارے پاس رہا۔ اس وقت روابط کے ذریعے اتنے تیز تو نہیں تھے کہ انسان دور جانے والے کی پل پل کی خبر رکھ سکے، مگر کچھ عرصے بعد ان کی خبر آنا بھی بند ہوگی۔ لیکن ہم جانتے تھے وہ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، شاید ہم نے اپنے دلوں کو سمجھا لیا تھا۔ بہرحال ہمارا رابطہ ان سے ختم ہو گیا۔ انہی دنوں میں اور رجب ہر وقت اپنے نئے گھر کے متعلق باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان دنوں تم پیدا نہ ہوئی تھی اور اولاد کے معاملے میں خدا نے ابھی ہماری دعائیں قبول نہ کی تھی۔ انہی دنوں رجب کی ملاقات سریرا اپنے والد سے ہوگی۔ اس وقت تک رجب 16 سال کے ڈرے سے ہمیں نوعمر لڑکے نہ رہے تھے۔ انہوں نے اعتماد سے اپنے والد کا سامنا کیا، ادب احترام کے ساتھ خود آگے بڑھ کر ملے۔ دلاور حسین اس وقت تک ایک بڑے اور سب سربراوردہ زمیندار مانے جانے لگے تھے۔ ان کا شملہ اونچا ہو چکا تھا اور وہ چودھری کہلوانے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اونچے شملے والے چودھری دلاور حسین نے اپنے بیٹے کے سامنے آتے بھرے بازار میں رونا شروع کر دیا۔ رونا آسان نہیں ہوتا، آنسو انسان کا خون جگر ہوتے ہیں، اس کی کمزوری کی علامت۔ کوئی اپنی کمزوری ہر ایک پر عیاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی انسان سب کے سامنے رو پڑے، اپنا خون جگر عیاں کر دے، تو اس کی لاچاری کا احساس کر لینا چاہیے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بے بسی کے کس آخری حد پر آ کر رویا ہوگا۔ اور میں نے چودھری دلاور حسین کو ان کے ملازمین کی موجودگی میں روتے دیکھا۔ میرا دل بری طرح پسیج گیا۔ یہی حال رجب کا تھا۔ اپنے باپ کے پہلے آنسو کے ساتھ ہی ان کے سارے گلے شکوے شکایتیں ناراضیاں بہہ چکی تھی۔ بڑے مان سے ابا جی کو گھر لے آئے اور سب سے پہلا اچنبا ابا جی کو ہمارا ارمانوں سے سجا ہوا گھر دیکھ کر ہوا۔ تم لوگ یہاں رہتے ہو رجب؟ ابا جی حیرانیوں پر ناپسندیدگی سے ہمارے گھر کی خستہ دیواروں کو دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ دیواریں ان کے عظیم الشان حویلی کی دیواروں سے کہیں چھوٹی اور چھتیں اتنی نیچے تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چھو سکتے تھے۔ جی ابا جی، رجب نے ہنس کر کہا۔ کیوں، آپ کو ہمارا گھر اچھا نہیں لگا؟ خیر یہ تو کرائے کا مکان ہے، جلد ہی میں اپنے ذاتی مکان کی بنیاد رکھنے والا ہوں، آپ وہاں ضرور آئیے گا۔ اور وہ جو اتنی بڑی حویلی ہے، ابا جی کی مبہم بات میں جو اشارہ تھا وہ ہمیں سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا۔ وہ آپ کے باقی بچوں کے لیے ابا جی، اسے انہی کے لیے رہنے دیں۔ رجب نے سر جھکا کر لیکن مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ نہ پتر نہ، وہ تیرے بہن بھائی نہیں، پہلے تو میرے لیے اہم ہے، پھر وہ سب۔ میرا سب کچھ تیرا ہی ہے، دل چاہے تو ان کو بھی دے دینا، ورنہ میں اپنا سب کچھ تیرے نام لگا دوں گا۔ چھوڑیں بھی ابا جی، اینٹ گاری کی عمارتیں، لیکن میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے حصے کی محبت تو آپ مجھے دے نہ سکے۔ شکوہ بالآخر زبان پر آ ہی گیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا میں طویل گفتگو ہوئی، شکوے شکایتیں اور ان شکووں کو روکنے کے لیے دلائل۔ حاصلے بحث یہ کہ جتنے دن ابا جی ہمارے ہاں رکے، رجب کو ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ رجب متحمل تھے، باپ کے اصرار کے آگے کمزور تو پڑ رہے تھے، لیکن وہ اس حویلی میں جانا نہیں چاہتے تھے جہاں وہ جلاد سے صرف عورت اب تک موجود تھی۔ تب میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، آپ وہاں جا کر رہنا نہیں چاہتے تو نہ رہیے، لیکن چند روز کے لیے چلے جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ بات معقول تھی، رجب کے دل کو لگی اور وہ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے ابا جی کو بتا دیا کہ ہم چند روز ہی رکیں گے۔ ابا جی اسی میں خوش تھے کہ رجب ان کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے، سو انہوں نے مزید اصرار کسی اور وقت کے لیے ٹال دیا، یوں ہم حویلی آ گئے۔ حویلی میری توقعات سے کہیں زیادہ پرسکون تھی اور جنت بھی اف، میں کیا بتاؤں وہ کیا تھی۔ رجب کی باتیں سن کے میرے ذہن میں اور دل میں ان کا جو تصور ابھرتا تھا وہ ایک ایسی عورت کا تھا جس کی شکل و صورت تھوڑی سی اچھی تھی، لیکن جنت میری تصور سے ماورا چیز تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی ماوا کہ میں لفظوں میں اس کی خوبصورتی کو بیان بھی نہیں کر سکتی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے بچوں کی ماں ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی بڑی بہن لگتی۔ اس حساب سے تمہارے دادا کے ساتھ اس کی جوڑی بڑی بے ڈب لگنے لگی تھی۔ کہاں وہ لمبی سفید ریش والا اونچا لمبا لیکن ناتواں آدمی، اسے بیٹے کی جدائی نے کچھ زیادہ ہی بوڑھا کر دیا تھا، اور کہاں وہ کسی سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر و دل کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دینے والی عورت۔ بولتی تو اس کے لبوں سے گویا پھول جھڑتے تھے۔ اتنی میٹھی محبت بھری زبان سن کر مجھے رجب کی ساری باتیں من گھڑت لگنے لگیں۔ شاید اپنی حویلی سے بھاگ جانے والی بات جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی سچی کہانی بنا لی تھی۔
بہرحال میں جنت کی خوبصورتی سے مروب ہوئی تھی تو اس کی شیریں بیانی نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا. یہ آپ دیکھ لیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور اتنے زیادہ بادل گرج رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو آواز آئی ہے کہ نہیں، لیکن باہر بہت زبردست قسم کے بادل گرج رہے ہیں اور بارش بھی شروع ہو چکی ہے. اور زری بالکل اپنی ماں کا پرتو تھی، ویسی دلکش، وہ طرح دار انداز، یا شاید وہ اپنی ماں کا عکس تھی، یا غالباً اس سے کچھ کم خوبصورت. جیسے ایک ہی دکان سے ایک کمپنی کا ایک ہی رنگ کا دھاگا 19-20 کے فرق کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے، تو یہ ہاتھ جنت اور زریں کا تھا. وہ خوبصورت تو تھی لیکن جنت والی بات اس میں نہ تھی. پھر بھی فیضان اس کے آگے دل ہار گیا. ہم وہاں 15 یا 20 دن رکے. اس دوران خدا معلوم ان دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی. واپس آ کر فیضان نے میرے سامنے اپنی خواہش رکھ دی. ماوا کو اس قصے میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی، لہٰذا وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئی. بلکہ ہمتن گوش تو پہلے ہی تھی، اب اور توجہ سے سننے لگی. لیکن میں نے فیضان کی خواہش کو رد کر دیا. کچھ تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ طے پانا ناممکنات میں سے ہے. پھر اس رشتے کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں. عمر کا فرق، رتبے کا فرق. سب سے بڑی بات جو مجھے اپنی حویلی میں قیام کے دوران ہی پتہ چلی وہ یہ کہ زریں کا رشتہ اس کی چھوٹی بھاوج کے بھائی سے طے پا چکا تھا. یہی ساری باتیں فیضی کے سامنے رکھ کر میں نے انکار کر دیا کہ رشتہ ممکن نہیں، وہ زریں کو بھول جائے. فیضان اس وقت بہت کم عمر تھا، کوئی کریئر نہیں تھا اس کا، لیکن اس کی عمر کی جذباتیت کے ہاتھوں تقریباً خفا ہو کے یہ جرمنی چلا گیا. آگے کی اس کے جد و جہد کی داستان تو تمہیں معلوم ہے. ہم اپنی زندگیوں میں مست رہے. فیضان نے فیاض بھائی کو اپنے پاس کس طرح بلایا اور اپنے قدم جمانے کے لیے کیا کچھ کیا تم جانتی ہو، اس لیے یہاں ان باتوں کا ذکر غیر ضروری ہوگا. میں تمہیں تمہارے دادا کی حویلی کے متعلق بتا رہی تھی. ہم حویلی سے واپس تو آ گئے تھے لیکن اکثر وہاں جانے لگے. میں غریب گھر کی تھی، مجھے حویلی کے وہ ٹھاٹ زیادہ اچھے لگتے تھے. پھر جنت کی حسن و محبت کا سحر بھی مجھ پر چل چکا تھا. رجب معترض ہوتے لیکن اب بصد اصرار انہیں حویلی لے جاتی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اندر ہی اندر وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. انہوں نے چھپ کے نوشہرہ جانے کی تیاری کر لی اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی. وجہ شاید یہ تھی کہ وہ مجھے جنت کے سحر سے بچانا چاہتے تھے. نوشہرہ روانگی سے کچھ روز پہلے ہی ہم مستقیم کی شادی میں حویلی گئے. وہیں میری پہلی ملاقات دلہن بنی سروت سے ہوئی. سروت؟ یہ نام سن کر ماوا ٹھٹک گئی. اس نے زیر لب دھروایا. ہاں سروت، اینیا کی ممی. سمینہ نے سابقہ اطمینان سے جواب دیا، ساتھ ہی بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا. حالانکہ بغور جائزہ لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا. ماوا مارے تعجب کے کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کے ساتھ ہکا بکا سمینہ کو دیکھ رہی تھی. سروت آنٹی، اینیا کی ممی. چند منٹ بعد بلا کر وہ تعجب اور بے یقینی کے اثر سے نکلنے کے بعد بولنے کے قابل ہو ہی گئی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دانیال انکل میرے چچا. اس کا جملہ بیچ میں ہی رہ گیا. سمینہ نے اس کی بات تیزی سے کاٹی. ارے نہیں بھائی، سروت دراصل تمہارے ستیلے چچا مستقیم بھٹی کی پہلی بیوی ہیں. مستقیم سے طلاق لینے کے بعد انہوں نے دانیال حسن سے شادی کر لی. یا اللہ! ماوا نے اپنے سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. کیا گڑبڑ ہے ممی؟ کس طرح کے انکشافات کر رہی ہیں آج آپ کا، میں یقین نہیں کر پا رہی. اس کی بات پر سمینہ بے مقصد مسکرا دی. تم ابھی سے تھک گئی؟ ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جس سے تمہیں آگاہ کرنا ہے. تھکی نہیں ہوں لیکن حیران ضرور ہو گئی ہوں. اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تھا. کیا آپ سروت آنٹی کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی؟ نہیں، پہلے سے کیسے پتا ہو سکتا تھا. یہاں آنے کے بعد اور سروت سے ملنے کے بعد مجھے شک سا گزرا تھا کہ میں اس سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہوں، لیکن چونکہ وہ حویلی میں بڑی مشکل سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی تھی اس لیے میں فوری طور پر پہچان نہیں سکی. پھر کچھ روز گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا تھا. اینیا، ولی اور ولی تو شاید اس بارے میں لا علم ہوں گے کہ سروت آنٹی کے پہلے کہیں شادی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ سروت نے بچوں کو اس بات سے بے خبر رکھا ہوگا. سمینہ نے پرسوچ انداز میں اپنا خیال ظاہر کیا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اپنے پہلے شوہر سے جو اولاد ہے اس سے بھی رابطہ رکھے ہوئے ہے. ایسی باتیں کہاں چھپائی جا سکتی ہیں، خصوصاً اس کنڈیشن میں جب مستقیم کا بیٹا بھی اسی ایریا میں رہائش پذیر ہے. ارے ماوا کا فطری تجسس جاگا. وہ بھی یہیں رہتا ہے، آپ ملی ہیں اس سے؟ باقاعدہ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن پارک میں اکثر شبیہ العباس کو دیکھا ہے. شبیہ العباس؟ یہ نام اپنی انفرادیت کی بنا پر ابھی تک اس کی یادداشت سے محو نہیں ہوا تھا. اس نے زیر لب نام دہرایا، پھر ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن کے سر زمین پر گر پڑا. شبیہ العباس تو جلال الدین کا بھائی ہے. اس طرح تو تم صحیح سمجھ رہی ہو، سمینہ نے آہستگی سے کہا.
شبیہ لباس جلال الدین کا بھائی ہے، لیکن سگا بھائی نہیں ہے بلکہ تایا زاد بھائی ہے، اور وہ دونوں رجب کے ستیلے بھائیوں کی اولادیں ہیں۔ یہ کیسا اتفاق ہے، کہاں تم ان کے ناموں سے بھی ناواقف تھی اور کہاں پاکستان آتے ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی پوری زندگی کسی دوسرے انسان سے ملنے کی خواہش میں ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی قدرت کچھ ایسے انسانوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیتی ہے جن کے متعلق کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے ممی کہ اتنے سارے ستیلے رشتوں کا ہمارے سامنے اچانک آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تقدیر ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہی ہے یا ہمیں اپنے داؤ پیچ میں الجھانا چاہتی ہے۔ ماں نے اس نے الجھن بھرے انداز میں کہا، نہیں، یہ محض اتفاق ہے کہ وہ لوگ اس طرح غیر متوقع طور پہ ہمارے سامنے آ گئے۔ سمینہ نے فوراً سختی سے اس کی تردید کی تھی۔ ہاں، لیکن یہ ضرور مانتی ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا وہ تقدیر کا چلایا ہوا چکر ہے، اور ہم کچھ بھی کر لیں تقدیر سے نہ تو منحرف ہو سکتے ہیں نہ اس کے چکر سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین آ چکا ہے ماوا، تم بھی یقین کر لو، سمینہ کہہ رہی تھی، اور اس وقت ان کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھی جس طرح کسی گھنے جنگل کی تاریکی میں بھیڑیے کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ ماوا دونوں ہاتھ اوپر نیچے میز پر رکھے ان ہاتھوں میں تھوڑی ٹکائے سامنے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کا عکس تھا۔ وہ چونکہ سمینہ کی طرف متوجہ نہیں تھی اس لیے ان کی آنکھوں کی چمک بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ این اس لمحے جب سمینہ ماوا کو لے کے ماضی کی تلخیوں میں بھٹک رہی تھی، ٹھیک اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ کمرے میں تنہا لیٹی سروت کو ان کی یادوں نے گھیر رکھا تھا۔ کبھی انہیں شبی کی باتیں، اس کی ناراضی یاد آنے لگتی، کبھی دانیال حسن کی بدگمانی، کبھی مستقیم کی محبت، اور کبھی وہ عورت جس نے اپنی کینہ پرور ذہنیت کے ہاتھوں اس کی پرسکون زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ زندگی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو جان بوجھ کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے تو زندگی مشکل ہو ہی جاتی ہے۔ سروت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ ایک پڑھے لکھے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد شہر کے مشہور بیرسٹر تھے۔ وہ ابھی اسکول میں ہی تھی کہ اس دور کے رواج کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کی شادی خالہ زاد دانیال سے کی جائے گی۔ کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی، لیکن بزرگوں میں سرسری طور پر بات چیت ہو چکی تھی، اور اپنی بڑی بہنوں کی زبانی سروت کو بھی خبر مل چکی تھی۔ ان کے خاندان میں پردے وغیرہ کی کوئی ایسی خاص پابندی نہیں تھی، اس لیے دانیال سے ان کی ملاقات خاندان کی تقریبات وغیرہ میں ہوتی رہتی تھی۔ سروت جانتی تھی جلد یا بدیر انہیں اتنی سے ان کی شادی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ دانیال انہیں پسند ہے یا نہیں۔ نشی آپا، یہ بھائی صاحب کے دوستوں میں اتنا لمبا لڑکا کون ہے؟ وہ کچن کی کھڑکی سے نظر آتے لان میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ نشی آپا ذرا مصروف تھی۔ وہی جو اتنا لمبا ہے کہ مجمع میں کھڑا دور سے ہی فوراً نظر آ جائے۔ توبہ توبہ، اتنا لمبا بھی کوئی نہ ہو۔ 1 منٹ کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے بجلی کے کھمبے پر کسی نے انسانی شکل لگا دی ہو۔ سروت نے نیم سنجیدگی سے کہا۔ نشی آپا ہنستے ہنستے دوہری ہوگی۔ تمہارا بھی جواب نہیں سروت، بیچارہ مستقیم اتنا بھی لمبا نہیں ہے۔ اچھا، تو موصوف کا نام مستقیم ہے، جتنا لمبا قد اتنا ثقیل نام۔ تمہارے بھائی صاحب کے ساتھ انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے، لیکن جونیئر ہے ان سے۔ ویسے مجھے مستقیم بھائی بہت پسند ہیں۔ اچھا، میں بتاؤں گی بھائی صاحب کو۔ سروت نے شرارتی انداز میں آنکھیں مٹکائی تھی۔ بتا دینا، تمہارے بھائی صاحب جانتے ہیں تم ان کی کتنی فسادی قسم کی سالی ہو۔ آپا نے ہنس کر کہا۔ ویسے سروت، اگر دانیال کا معاملہ نہ ہوتا تو میں مستقیم کے ساتھ تمہاری بات چلاتی۔ اچھا؟ سروت نے دور کھڑے مستقیم کو دیکھا۔ وہ اس طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ سروت سٹ پٹا کے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ امی نے تمہارا رشتہ کرنے میں بڑی جلد بازی کی، آپا کہی تھی۔ سروت خاموش رہی اور لاہور ولا پاڑ کر اس خیال کو جھٹک دیا، لیکن یہ کچھ ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر نشی آپا بھی پتہ نہیں کیا سوچ چکی تھی۔ انہوں نے اگلے ہی روز امی سے اس سلسلے میں بات کر ڈالی۔ آپ خالہ جان کی طرف سے فکر مند نہ ہو، دانیال ابھی تک برسرے روزگار نہیں ہو، آخر ہم کب تک سروت کو اس کے نام پر بٹھائی رکھیں گے؟ پھر بھی نشی تمہاری خالہ بہت خفا ہو جائیں گے۔ اگر سروت کے لیے ان کے دل میں سچ مچ محبت ہے تو ہرگز خفا نہ ہوں گی۔ امی، فی زمانہ ہر کوئی اپنی اولاد کی بھلائی سوچتا ہے، تو پھر آپ کیوں اولاد سے زیادہ بہن کی فکر کر رہی ہیں؟ میں نے اکبر سے بات کی ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ سروت کے لیے مستقیم بھائی دانیال سے زیادہ مناسب ہے، شکلاً بھی اور فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بھی۔ ہماری سروت ان کی حویلی میں راج کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سروت بھی مستقیم کو پسند کرتی ہے، اس نے خود کہا ہے۔ نشی آپا کے اس کھلے جھوٹ پر سروت بری طرح بت گئی۔ ہائے اللہ آپا، یہ کب کہا میں نے؟ کیوں، کل خود نہیں کہہ رہی تھی کہ اس لمبے قد والے کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، ناپسند بھی تو نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔